ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سائرہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میری محویت ٹوٹ گئی۔ میں نے گردن گھما کر سائرہ کو دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے نزدیک بڑی کرسی گھسیٹی اور گہری سانس لے کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میرے خدا، کیسی زور کی بارش ہے، لگتا ہے آسمانوں کے سوتے کھل گئے ہیں۔ ایک بات کہوں، آج جمعرات ہے اور سنا ہے جمعرات کو شروع ہونے والی بارش ایک ہفتے تک بند نہیں ہوتی، اسے جمعرات کی جھڑی کہتے ہیں۔ اصل میں بزرگوں کے پاس بہت وقت ہوتا تھا، وہ ہر بات پر توجہ دیتے اور اس کا تجزیہ کرتے تھے، اسی طرح یہ روایات ظہور میں آئیں۔ ویسے کیا آپ بزرگوں کی ان باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ سائرہ بہترین ڈاکٹر تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان، اوپر سے خاتون، باتونی اتنی تھی کہ جان بچانا مشکل ہو جائے۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ پھر بول پڑی، اصولی طور پر کم از کم میں بزرگوں کی باتوں پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، انسان صدیوں سے جی رہا ہے اور ماضی کا انسان ہم سے زیادہ بہترین زندگی گزار گیا ہے۔ اب میڈیکل سائنس کو لے لیں، حکومت کو لے لیں، یا گھریلو چٹکلوں کو، کیسے تیر بہدف ہوتے تھے مختلف امراض کے لیے۔ اسی وقت بادل بہت زور سے گرجے اور ڈاکٹر سائرہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ گرج چمک سے بہت خوفزدہ ہوتی ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، خدا کی پناہ، کتنے زور کی کڑک ہوئی ہے۔ ایک بار ہم مانسہرہ گئے تھے، دن کا وقت تھا، چھما چھم بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، پھر بجلی گری۔ موصوفہ اتنا ہی کہہ پائیں تھیں کہ نیاز خان برتن اٹھائے آتا نظر آیا اور انہیں خاموش ہونا پڑا۔ اسپتال کی کینٹین کے ملازم نے کافی کے برتن سامنے رکھے اور بولا، اور کچھ لاؤں کیا؟ نہیں نیاز بھائی، شکریہ۔ پھر وہ نیاز کے جانے کا انتظار کیے بغیر بولی، میں نے دیکھا خوب بارش ہو رہی ہے اور آپ کوریڈور میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسے موسم میں کافی آب حیات محسوس ہوتی ہے، سو میں نے سامنے سے گزرتے ہوئے نیاز بھائی سے اپنے اور آپ کے لیے کافی کا کہہ دیا۔ واقعی؟ آپ نے؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سائرہ پھر بول پڑی، آب حیات کی روایت پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ اس حد تک ضرور کہ اس سرد موسم میں کافی کی کیتلی سے اٹھتی گرم اور سوندھی خوشبو آب حیات کا دوسرا روپ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر برتنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سائرہ نے جلدی سے ٹرے اپنی طرف سرکا لی۔ یہ بھی بزرگوں کی روایت ہے کہ اس طرح کے کام خواتین کو ہی کرنے چاہیے۔ کافی میں بناتی ہوں۔ اس نے کافی کے 2 کپ بنائے اور ایک میرے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے جاوید انصاری کی ڈسچارج شیٹ بنا دی؟ میں نے پوچھا۔ وہی کر کے آئی ہوں، وہ لوگ صبح کو آئیں گے۔ گڈ، عجیب کیس ہے۔ میں نے کافی کا لمبا گھونٹ لیا اور سسک کر رہ گیا کیونکہ کافی بے حد گرم تھی۔ ایسا ویسا، آپ نے پہلے کبھی ڈاکٹر رضوان کو اس طرح کسی کیس سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ خوشبختی سے ڈاکٹر سائرہ نے بھی بے خیالی میں میری طرح کافی کا لمبا گھونٹ بھر لیا تھا۔ اس طرح وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ دیکھ لی تھی۔ بڑا عجیب کیس ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا۔ سائرہ کے ساتھ واقعی برا ہو گیا تھا، بیچاری اب بھی جواب دینے سے قاصر رہی تھی۔ گرم کافی نے اس کا حلق بھی جلا دیا تھا۔ جاوید انصاری کا کیس واقعی عجیب اور ناقابل فہم تھا۔ یہ شخص کافی دولت مند تھا، جنگلوں کی کٹائی کے ٹھیکے لیتا تھا، شہر کے ایک شاندار علاقے میں رہائش تھی، 2 بیٹوں کا باپ تھا، 1 ماہ سے بیمار تھا، بے حد لاغر حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، رنگ ہلدی کی طرح زرد، آنکھوں کے گرد حلقے، صحت بہت خراب ہو گئی تھی، جبکہ اس کے بڑے بیٹے نے اس کی تصویر دکھا کر کہا تھا 1 ماہ پہلے یہ اتنی شاندار صحت کے مالک تھے، ڈاکٹر رضوان یہ کیفیت صرف 1 ماہ میں ہوئی ہے۔ بے ہوش کب سے ہیں؟ پورے 1 ماہ سے۔ چوکھنڈی میں کام کروا رہے تھے، ایک دن واپس آئے تو بخار میں پھونک رہے تھے، چائے پی کر لیٹ گئے، پھر گہری نیند سو گئے، وقت پر نہیں جاگے تو والدہ نے جگانے کے لیے پیشانی چھوئی اور بے حد تیز بخار دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ڈاکٹر احتشام ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، انہیں اطلاع دی گئی، انہوں نے اسے تھکن قرار دیا، البتہ انہوں نے تشخیص کی کہ اس وقت وہ سو نہیں رہے بلکہ بے ہوش ہیں۔ کچھ انجیکشن اور دوائیں تجویز کی گئی لیکن ہوش نہیں آیا، ہر طرح کوشش کر لی گئی، تب ڈاکٹر احتشام نے آپ سے بات کی اور ہم انہیں یہاں لے آئے۔ ڈاکٹر رضوان نے انہیں تسلی دی تھی اور پھر انہوں نے جاوید انصاری کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کا خصوصی اسسٹنٹ تھا اور وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ مریض کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، اس کے جسم کے خون کا رنگ بدل گیا تھا اور اس میں پیلاہٹ پیدا ہو گئی تھی، سرخ اور سفید سیل گڈمڈ ہو کر پیلے ہو گئے تھے، ہر طرح کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ بھی کیے گئے لیکن اس کے جراثیم بھی نہیں ملے۔ یہ جراثیم اپنی نوعیت کے مختلف ہی تھے، زندہ اور متحرک۔ ڈاکٹر رضوان نے مختلف لیبارٹریز سے رابطے کیے اور کئی قابل ڈاکٹروں سے میٹنگ کی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔
خود ڈاکٹر رضوان کی دلچسپی بھی اس انوکھے کیس میں بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے جاوید انصاری کے خون کے نمونے لندن بھجوائے اور رپورٹ حاصل کی، لیکن بے سود۔ وہاں سے بھی کوئی تسلی بخش رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ ادھر مریض کا وزن روز بروز گرتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی کو خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ اس سے زیادہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جاوید انصاری کے بیٹوں سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم مرض کی تشخیص نہیں کر سکے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، مناسب سمجھیں تو انہیں ملک سے باہر لے جائیں۔ میں اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جاوید انصاری کے بیٹے تیار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر رضوان نے مجھ سے اس مریض کے بارے میں خاصی باتیں کی تھیں۔ ہم دونوں نے بارہا اس کا ہر طرح جائزہ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر بار ایک عجیب احساس ہوا تھا۔ جاوید انصاری کے بائیں شانے پر تقریباً 1.5 انچ کی گولائی میں ایک غدود ابھرا ہوا تھا، ایک انوکھا غدود جسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کا رنگ ہلکا بھورا تھا اور شکل عجیب تھی، درمیان سے موٹا اور آس پاس شاخیں جیسی۔ کینسر ہو سکتا ہے سر؟ میں نے سوال کیا۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہیں، میں تجزیہ کر چکا ہوں، ڈاکٹر رضوان نے جواب دیا۔ بس یہی ایک انوکھی بات ہے، ورنہ ان کا پورا بدن کھنگال لیا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، مگر اس نشان سے انصاری کے مرض کا کوئی تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر رضوان نے حتمی لہجے میں کہا۔ اصولی طور پر مجھے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں ڈاکٹر رضوان کا صرف اسسٹنٹ ہی نہیں تھا بلکہ ان کا عقیدت مند بھی تھا۔ بے مثال ذہانت کے مالک تھے اور امراض کی تشخیص میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انصاری کے شانے کا یہ نشان میرے ذہن سے چپک گیا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ ان سے کہوں کہ سر اس غدود کو آپریٹ کریں، لیکن یہ ان کی توہین کے مترادف تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے ڈاکٹر کامران؟ سائرہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ انصاری کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، قدرت اپنے راز خود ہی جانتی ہے، ہم انسان۔ سائرہ کی زبان چل پڑی اور وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی۔ شکر ہے کہ نیاز خان برتن لینے آ گیا، ساتھ ہی اس نے سائرہ کو ڈاکٹر فرخندہ کی طلبی کا پیغام بھی دے دیا تھا۔ سائرہ چلی گئی۔ میرے ذہن میں پھر جاوید انصاری کا کیس چل پڑا۔ صبح کو اسے ڈسچارج ہونا تھا، اس کے بیٹے اسے لینے آنے والے تھے۔ ایک بار پھر میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ کاش ڈاکٹر رضوان میری بات مان لیں۔ اگر اس غدود کا آپریشن تجرباتی طور پر ہی کر لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ آخر وہ کیا تھا؟ پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ جاوید انصاری کے بیرون ملک جانے سے پہلے اگر کسی طور اس غدود کا آپریشن کر سکوں تو؟ یہ چونکا دینے والا خیال تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں ابھی ڈاکٹر کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر رضوان پہلے ہی تیار نہیں تھے، انہیں کیسے تیار کیا جا سکتا تھا؟ اپنے طور پر میں کیا کر سکتا تھا؟ بہت غور کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے دن صبح ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپسی کے لیے اسپتال کی پارکنگ پر آیا۔ اسی وقت ایک کار آ کر رکی اور اس سے 3 افراد نیچے اترے، 2 مرد اور ایک لڑکی۔ میں ان نوجوانوں کو پہچانتا تھا۔ یہ جاوید انصاری کے دونوں بیٹے تھے، تیسری ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر آواز دی، ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر کامران۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ نوجوانوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، لڑکی نے سلام کیا۔ ایک نوجوان بولا، ڈاکٹر کامران، ہم ڈیڈی کو لے جانے آئے ہیں، کیا ان کی ڈسچارج شیٹ بن گئی ہے؟ جی، اس وقت ڈاکٹر الیاس ڈیوٹی پر ہیں، آپ ان سے مل لیجئے۔ ویسے آپ نے انہیں بیرون ملک بھیجنے کا پروگرام طے کر لیا ہے؟ اتنی جلدی کہاں، اور پھر اس میں کچھ قباحتیں ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ڈاکٹر کامران، کیا آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، فرمائیے، میں نے کہا۔ دراصل ہمارا خاندان کچھ دقیانوسی ہے۔ دادی اماں ڈیڈی کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جھاڑ پھونک سے ڈیڈی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر آ کر دادی اماں سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک خیال کلک ہوا۔ اگر ان سے درخواست کروں کہ مجھے وہ لوگ گھر میں تھوڑی سی سرجری کی اجازت دے دیں تو میں کوشش کروں۔ ویسے ان کی فرمائش بڑی معصومانہ تھی، میں صرف ایک ڈاکٹر تھا، ان کی دادی اماں میری بات کیوں مانیں گی؟ لیکن جو خیال میرے دل میں تھا اس نے اس قدر شدت اختیار کی کہ میں ان کے گھر جانے پر راضی ہو گیا۔ میں نے کہا، میں دادی اماں کے پاس ضرور حاضری دوں گا، آپ انصاری صاحب کو گھر لے جائیں اور مجھے وقت بتا دیں کب آؤں۔ آج ہی کوئی وقت منتخب کر لیں، شاہد انصاری نے کہا، جو جاوید انصاری کا بڑا بیٹا تھا۔ شام کی چائے آپ ہمارے ساتھ پئیں ڈاکٹر کامران، لڑکی نے کہا۔ وقت ہوگا آپ کے پاس؟ دوسرا بیٹا بولا۔ میں 5 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ بے حد شکریہ۔ آپ کا قیام کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جمشید روڈ رہتا ہوں۔ ہمارا پتہ آپ کے پاس درج ہے، ہم محمد علی سوسائٹی میں رہائش پذیر ہیں۔
اگر حکم دیں تو میں آپ کو گھر سے پک کر لوں؟ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا۔ وہ لوگ تھوڑی سی رسمی باتیں کر کے اندر چلے گئے اور میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ راستے میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا، بس ایک بلا وجہ کا خیال تھا، ورنہ میں ڈاکٹر رضوان سے زیادہ تجربے کار نہیں تھا۔ وہ اس اٹھان کو غرور قرار دے چکے تھے، بلکہ یہ خیال بھی تھا میرے ذہن میں کہ میری یہ کوشش کہیں ڈاکٹر رضوان کو ناگوار نہ گزرے۔ میرا گھر بہت پیارا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بھائی 1 بہن۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، محبت کرنے والی بھابیاں، ان کے بچے۔ بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، والدہ تھیں اور میں سب کا لاڈلا تھا۔ بڑے دونوں بھائیوں نے طارق روڈ پر گارمنٹس کی دکان کھولی ہوئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر بنایا گیا تھا اور میں اسپتال میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد ڈاکٹر رضوان کو اسسٹ کر رہا تھا۔ والد صاحب، جن کا نام مسعود احمد تھا، 3 سال قبل انتقال کر گئے تھے۔ ہمارا خاصا بڑا کنبہ تھا جو آس پاس آباد تھا۔ والد 1947 میں ہجرت کر کے آئے تھے اور ان تمام روایتوں سے مرصع تھے جو ہجرت کی کھوجکاں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم بہن بھائی پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے چچا محمود احمد اب بھی ملک سے باہر تھے۔ جمشید روڈ کا یہ بنگلہ چچا محمود ہی کی ملکیت تھا، لیکن بعد میں والد صاحب نے برابر کا ایک اور بنگلہ خرید کر دونوں کو ایک کر لیا تھا۔ وہیں پر پھوپھی شمسا اپنے بچوں اور شوہر فیضان علی کے ساتھ رہتی تھیں۔ گرو مندر پر دادا ریاض احمد اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ آباد تھے۔ ہمارے دادا دادی کا اب انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تھی میری گھر کی کل کائنات۔ ہندوستان کے شہر سہارنپور سے تعلق تھا۔ والد صاحب درویش منش تھے۔ ان کی زندگی سے عجیب و غریب واقعات وابستہ تھے جنہیں وہ دہرانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اکثر راتوں میں نے انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ گھر آنے کے بعد میرے دوسرے معمولات شروع ہو گئے۔ 4 بجے میں نے تیاری شروع کی اور آلات جراحی لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ شریف لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بڑے تپاک سے خوش آمدید کہا گیا۔ کیسی طبیعت ہے انصاری صاحب کی؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے، بڑے بیٹے نے مایوسی سے کہا۔ دادی اماں کہاں ہیں؟ ڈیڈی کے کمرے میں ہیں، جب سے آئے ہیں انہی کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، شازیہ نے افسردگی سے بتایا۔ میں ان کے پاس جا سکتا ہوں؟ پہلے چائے پی لیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے جہاں چائے کے بہت سے لوازمات تھے۔ اس سے فارغ ہو کر ہم انصاری صاحب کے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ بڑا پرسکون ماحول تھا، کافی صاحب ثروت لوگ تھے۔ گھر سے اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک پروقار عمر رسیدہ خاتون کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے سلام کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا تھا۔ میرے لیے دوسری کرسی کھسکا دی گئی۔ دادی اماں نے تسبیح پوری کر کے کہا، وعلیکم السلام بیٹے، ان لوگوں نے مجھے تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی دادی اماں، میرا نام کامران مسعود ہے، بالکل نوجوان ہو، معبود دو جہاں تمہاری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ بیٹے، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جاوید کو لندن بھیجنا پڑے گا۔ بیٹے، میرا دل نہیں مان رہا، وہ تھوڑے دن پہلے بالکل ٹھیک تھا، میں اسے کیسے خود سے جدا کر دوں؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ یقیناً دادی جان، میں نے دلاسا دیا۔ میں دل کی بات کہنا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے ڈاکٹر کامران؟ شاہد نے بات کا آغاز کیا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، کیا آپ سب انہیں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ میری اس بات کو سب نے حیرت سے سنا۔ میں جانتا ہوں میری اس بات سے آپ سب کو حیرت ہوئی ہے، لیکن یہ میری درخواست ہے۔ میں نے دوبارہ کہا اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ اسی وقت دادی اماں کرسی سے اٹھ گئیں اور بولی، سب باہر آ جاؤ۔ حیران سب تھے لیکن سب کو دادی اماں کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ شاہد صاحب آپ رکیں، میں نے کہا اور شاہد کے چہرے پر کسی قدر حیرت کے نقوش نمایاں ہو گئے، تاہم وہ رک گیا تھا۔ بات یہ ہے شاہد صاحب کہ میرے دل میں ایک خیال ہے جسے ایک عجیب خیال کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں کمزوری بن جاتی ہیں۔ یہ خیال بھی میری کمزوری ہے۔ میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں۔ کیسی اجازت؟ شاہد بولا۔ میں جاوید صاحب کی بہت معمولی سرجری کرنا چاہتا ہوں۔ سرجری؟ شاہد مزید حیرت سے بولا۔ جی، کہاں کی اور کیوں؟ اس نے کہا۔ بس ایک ہلکا سا تصور ہے میرے دل میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ شاہد سوچ میں ڈوب گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اس سے ڈیڈی کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تو نہیں؟ انشاءاللہ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کیا ابھی کریں گے؟ ہاں، میں نے کہا نا بہت معمولی سرجری ہوگی، یہ میں اپنا بیگ اسی لیے ساتھ لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجئے، آپ کو باہر جانا ہوگا، میں نے کہا اور شاہد عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر آخری فیصلہ کر کے بولا، اوکے۔
وہ باہر نکل گیا تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک چھوٹی میز جاوید انصاری کے بستر کے پاس سرکا کر رکھی اور اپنا بیگ کھول کر آلات جراحی نکال دیے۔ اس کے بعد میں نے اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کی شرٹ کی ایک آستین اتار دی اور اس کا شانہ برہنہ کر دیا۔ بھورے رنگ کا غدود نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے میڈیکیٹڈ کاٹن نکال کر اس کو صاف کیا اور سرجری بلیڈ اٹھا لیا۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس ابھرے ہوئے گوشت کو دبایا اور ایک دم اچھل پڑا۔ گوشت کے نیچے ایک کافی جاندار کلبلاہٹ ہوئی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ یہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ کچھ توقف کے بعد میں نے دوبارہ اس گوشت کو دبایا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اف خدا! اس کھال کے نیچے کوئی جاندار شے موجود تھی جو میرے چھونے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ میں نے بلیڈ رکھ دیا اور پھر ذرا زیادہ زور سے اس شے کو دبا دیا۔ ایک انتہائی انوکھا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ کھال کے نیچے نیچے وہ عجیب شے کوئی 4 انچ آگے بڑھ گئی تھی۔ میری دلچسپی اب انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شے کہاں جا کر رکتی ہے۔ چنانچہ میں اسے چھوتا رہا اور وہ آگے کھسکتی رہی۔ پھر وہ کلائی سے اتر کر ہتھیلی پر پہنچ گئی۔ اس سے آگے جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اچانک ہتھیلی کی کھال پھٹی اور اس سے 1 انچ کے برابر پیلے رنگ کی مکڑی باہر نکل آئی۔ اس کے بدن پر اس کی ننھی ننھی آنکھیں نمایاں تھیں۔ یہ آنکھیں خونی انداز میں مجھے گھور رہی تھیں۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کیمرے سے تصویر کھینچتے وقت آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکڑی نے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دوڑ لگائی، پھر نیچے کود گئی۔ پھر وہ برق رفتاری سے ایک دیوار کی طرف بڑھی اور اس پر چڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کھڑکی سے دوسری طرف نکل گئی۔ میں ہکا بکا یا انوکھا عمل دیکھ رہا تھا اور میری کیفیت عجیب تھی۔ مکڑی کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر میں سنبھلا اور میں نے جاوید انصاری کی ہتھیلی کو دیکھا۔ اس زخم سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا جہاں سے مکڑی کھال پھاڑ کر باہر نکلی تھی۔ میں نے جھرجھری لے کر گردن جھٹکی اور پھر خود کو سنبھال لیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن ایک خیال دل میں ضرور آیا تھا کہ وہ یہ کہ یقیناً جاوید انصاری کی کیفیت اس مکڑی کی وجہ سے ہوئی تھی جسے ڈاکٹر رضوان بھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ کسی طرح یہ زہریلی مکڑی انصاری کے بدن میں داخل ہو گئی اور اس کے زہر نے ان کی یہ حالت کر دی۔ لیکن بس یہ ایک مفروضہ تھا۔ میں نے کاٹن سے انصاری کا زخم صاف کیا اور اس پر دوا لگا کر ٹیپ لگا دیا۔ آلات سرجری واپس بیگ میں ڈال کر ملحقہ واش روم کی طرف گیا اور جا کر ہاتھ دھوئے اور انہیں تولیے سے خشک کر کے باہر نکل آیا۔ پھر جاوید انصاری کو سنبھال کر لٹایا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اسے کھول دیا۔ سامنے ہی شاہد اور دوسرے لوگ کھڑے تھے۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران؟ شاہد نے بے اختیار پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ اندر آ جائیے، میں نے کہا اور وہ سب اندر آ گئے۔ دادی اماں مسحری کے پاس پہنچ گئی اور غور سے جاوید کا جائزہ لینے لگی۔ شاہد نے ان لوگوں کو سرجری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ مریض کے پاس بیٹھ گئی اور وہ بولی، آپ سرجری کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کیا ہے آپ نے؟ ہاں بس ایک معمولی سی سرجری۔ میں نے جاوید انصاری کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ لوگ چونک کر ہتھیلی کو دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے انہیں عجیب لگا ہوگا لیکن کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ناصر نے کہا، ہم دادی اماں کو سمجھا رہے تھے کہ ڈیڈی کو بیرون ملک بھیجنا ضروری ہے۔ یہ دور حکیموں یا جھاڑ پھونک کرنے والوں کا نہیں ہے۔ آپ کو اسی لیے زحمت دی ہے کہ آپ ہمارے خیال کی تصدیق کر کے انہیں سمجھائیں۔ بات ٹھیک ہے دادی اماں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ صاحب حیثیت ہیں، بیرون ملک جا کر علاج معالجہ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے آپ انصاری صاحب کے سلسلے میں کیا چاہتی ہیں؟ میرے پاکستان میں بہت سے اللہ کے پیاروں کے مزارات ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کس کس کے نام لوں؟ ملتان تو بزرگوں سے بھرا ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں ولی اللہ موجود ہیں۔ ان سے اپنے بچے کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کراؤں گی۔ یہ منہ ایک گورے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ دادی اماں رونے لگی۔ میرے خیال میں آپ دادی اماں کی بات مان لیں، کچھ وقت انتظار کر لیں، پھر جو اللہ کا حکم ہو۔ میں نے گول مول انداز اختیار کیا۔ اسی وقت شازیہ بول اٹھی، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سرجری کیسی کی ہے؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ میں اس سوال پر گھبرا گیا تاہم جواب دینا ضروری تھا۔ میں بولا، بس ایک خیال تھا دل میں مس شازیہ جس کے لیے عمل یہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میرے اس اقدام سے انصاری صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ممکن ہے بزرگان دین میری بھی لاج رکھ لیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اجازت لی اور پھر باہر نکل آیا۔ شاہد، ناصر اور شازیہ مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ واپس آتے ہوئے میری ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟
میں نے کئی بار ڈاکٹر رضوان سے اس غدود کے بارے میں بات کی تھی اور انہوں نے اس کا سرسری تجزیہ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق اسے معمولی غدود قرار دیا تھا۔ لیکن وہ غدود، میرے خدا، کیسے گھناؤنی شکل کی مکڑی تھی وہ، اور اس کا انداز، انسانی کھال جو بڑی مضبوطی سے گوشت سے چپکی ہوتی ہے، لیکن مکڑی اس میں دوڑ رہی تھی۔ پھر اس نے کیسے خونی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، کیسی مکڑی تھی وہ، اور جاوید انصاری کے جسم میں کس طرح داخل ہوئی تھی۔ جاوید انصاری کی رپورٹوں سے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے خون کے انفیکشن کا کیا راز تھا۔ اس طرح کی باتیں گھر میں ڈسکس نہیں کی جاتی، چنانچہ میں نے انہیں دل ہی میں رکھا۔ پھر مقررہ وقت پر اسپتال چل پڑا، جہاں میری ان دنوں رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی۔ معمولات شروع ہو گئے اور عارضی طور پر میں نے ان عجیب واقعات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ڈاکٹر سائرہ بھی ڈیوٹی پر تھیں۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر رضوان کو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑا ہے، شاید انہیں وہاں 1 ہفتہ لگ جائے۔ ان کا چارج کس نے لیا ہے؟ ڈاکٹر پروفیسر محمود شاہ نے۔ میرے لیے تو کوئی میسج نہیں ہے۔ نہیں؟ اوکے، میں بھی 1-2 دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محمود شاہ صاحب کو بتا دوں گا۔ خیریت؟ آپ کی چھٹی تو ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ میرے خیال میں آپ اور چھٹی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بائی دا وے، خیریت تو ہے؟ بس کچھ طبیعت مزمحل ہے۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ اب ڈاکٹر سائرہ کی زبان کا چرخہ چل پڑے گا، لیکن اسی وقت ایمرجنسی سے سائرہ کی کال آ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ رات کو 3 بجے استقبالیہ سے مجھے کسی کال کی اطلاع میرے موبائل پر ملی۔ ریسیپشنسٹ لڑکی نے کہا، ڈاکٹر کامران، ایک صاحب جنہوں نے اپنا نام شاہد انصاری بتایا ہے، آپ کا سیل نمبر مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ اپنی ضروریات بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، انہیں نمبر دے دیں، میں نے کہا اور کسی قدر پریشان ہو گیا۔ خدا خیر کرے، ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس وقت شاہد نے مجھے فون کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے فون پر کال آ گئی۔ جی شاہد صاحب؟ ڈاکٹر کامران؟ جی، میں بول رہا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر کامران، میں صبر نہیں کر سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا نمبر نہیں لیا۔ اسپتال فون کر کے میں نے پوچھا آپ کس وقت ڈیوٹی پر آئیں گے، تو ریسیپشن سے پتہ چلا کہ آپ اسپتال میں موجود ہیں۔ بدحواسی میں یہ یاد نہیں رہا کہ پرسوں صبح آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب آپ ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں شاہد صاحب، آپ خیریت بتائیے؟ میں نے کہا، آپ نے مسیحائی کی ہے ڈاکٹر کامران، ہمارے پورے گھر کی گردن آپ کے احسان سے جھک گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ڈیڈی کو ہوش آ گیا ہے، بہت بہتر حالت میں ہیں، اپنے منہ سے چائے مانگی ہے، ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کچھ لمحے تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ دوسری طرف سے شاہد کی آواز دوبارہ سنائی دی تو میں نے سنبھل کر کہا، میں بھی آپ کے ساتھ خوشی میں ڈوب گیا ہوں، میری طرف سے تمام لوگوں کو مبارکباد دیں۔ ایسے نہیں ڈاکٹر کامران، اب آپ ہمارے لیے صرف ڈاکٹر نہیں رہے ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن بن گئے ہیں۔ دادی اماں تو آپ کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی۔ تو جناب یہ فرمائیے کب آئیں گے آپ؟ ایک فرمائش کروں؟ جی فرمائیے۔ صبح کو اسپتال سے آف کر کے آپ ادھر آ جائیے، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ اس کے لیے معذرت چاہوں گا شاہد صاحب، میری 2 عدد بھابیاں اور والدہ میرے ساتھ ناشتہ کرتی ہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، پھر لنچ ساتھ کر لیں۔ مناسب، 1 بجے پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ شاہد سے رابطہ منقطع کر کے میں اپنی پسندیدہ جگہ آ بیٹھا، لیکن خود میرا ذہن حیرتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اس بارے میں ذرہ برابر نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا تھا۔ جاوید انصاری کے ہر طرح کے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ انتہائی قابل اور تجربہ کار ڈاکٹر رضوان نے بڑی ذمہ داری سے اس کے مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے تھے۔ اس کے شانے پر ابھرے ہوئے اس گوشت کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن اس سے کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ بس وہ غدود میرے ذہن میں اٹکا ہوا تھا اور وہی اس بیماری کا ذمہ دار نکلا۔ اب اس اطلاع کے بعد تو کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ حکمت اور طب کی حکایتوں میں ایسی کچھ داستانیں سنی گئی تھی کہ کسی شخص نے کھانے کے ساتھ کوئی چھپکلی یا کوئی زہریلا کیڑا نگل لیا اور وہ اس کے معدے میں زندہ رہ کر اس کی صحت کو نگل گیا، یا ناک، کان وغیرہ کے ذریعے کوئی کیڑا دماغ تک پہنچ گیا، لیکن شانے کی کھال کے نیچے ایک زندہ مکڑی چھپی ہو اور وہ خون کو فاسد کر کے بدن کی توانائیاں چھین لے، اس کی کوئی مثال کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ باقی رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ دوسرے دن گھر جا کر معمولات میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹے ناشتے کے بعد سوتا تھا، پھر دوپہر کا کھانا کھا کر 2 گھنٹے مزید آرام، پھر شام کی چائے کے بعد تازہ دم ہو جاتا تھا۔ آج کے لیے ندا بھابی سے کہہ دیا کہ دوپہر کو لنچ پر جانا ہے، مجھے 11:30 بجے جگا دیں۔ ندا بھابی نے ٹھیک 11 بجے مجھے کان مروڑ کر جگا دیا۔ ان کا یہی انداز ہوتا تھا۔ میں نے تیاریاں کی اور ایک خوبصورت سوٹ پہن کر تیار ہو گیا۔
چھوٹی بھابھی ثانیہ نے شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، خدا خیر کرے، کچھ ہو گیا؟ کیا بھابھی، یہ سچ دھج کچھ کہہ رہی ہے مولانا کامران؟ میری بھابھیاں مجھے مولانا کہتی تھیں کیونکہ بچپن ہی سے میں روزہ نماز کی پابندی کرتا تھا۔ اہل خاندان مجھے مسعود ثانی کہا کرتے تھے کیونکہ میں ہو بہو اپنے باپ کا ہم شکل تھا، اور جوانی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آخری عمر میں والد صاحب 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے۔ آپ کے کان جو سن رہے ہیں وہ غلط ہے بھابھی جی، میں نے مسکرا کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ جاوید انصاری کی کوٹھی پر پہنچا تو وہاں عجیب ہی سما پایا۔ سارے افراد بیرونی برآمدے میں میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، حتیٰ کہ دادی اماں بھی موجود تھیں، جنہوں نے سب سے پہلے میری پیشانی چوم کر دعاؤں کے انبار لگا دیے تھے۔ اچھے لوگ تھے جو احسان مند ہونا جانتے تھے۔ الغرض تمام رسمی باتوں کے بعد جاوید انصاری تک پہنچا اور خود حیران رہ گیا۔ مدقوق اور یقین زدہ جاوید انصاری بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ کمزور تو بے شک تھا، لیکن اب رخساروں پر زندگی جھلک رہی تھی۔ آپ ہیں ڈاکٹر کامران؟ آپ تو بالکل نوجوان ہیں، خدا خوش رکھے آپ کو۔ آپ کو خوش اور صحت مند دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ مجھے کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا پتہ نہیں چل سکا، میں نے کہا۔ پھر آپ نے میرا علاج کیسے کیا؟ قدرت کی رہنمائی سے، بلکہ آپ کا صحیح علاج دادی اماں کی دعاؤں سے ہوا ہے، اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ جاوید انصاری بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، لیکن اس نے اور کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا سرسری معائنہ کیا جو بالکل نارمل تھا۔ چہرے کی رونق بتاتی تھی کہ اب اس کے خون کا فساد بھی بہتر ہو رہا تھا۔ کافی وقت ان لوگوں کے ساتھ گزرا، عمدہ کھانا بھی کھایا۔ شاہد انصاری نے جھجکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کامران، دادی آپ کو کچھ دینا چاہتی ہیں، میں نے کہا آپ سے پوچھ لیا جائے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، محبت والے، میرا دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے ملتا رہوں، اپنوں کی طرح۔ میرا اعتماد نہ توڑیے، شکر گزار ہوں گا، میں نے کہا، اور سب کے چہروں پر شرمندگی نظر آنے لگی۔ سوری ڈاکٹر کامران، شاہد نے کہا، ایک خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ کسی واسطے سے آپ کے ڈاکٹر رضوان سے تعلقات ہیں۔ اگر وہ آپ سے رابطہ کر کے انصاری صاحب کی خیریت پوچھیں تو آپ انہیں میرے یا اس واقعے کے بارے میں نہ بتائیے گا، بس یہ کہیں کہ اب ان کی حالت بہتر ہے۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ محسوس نہ کریں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بے فکر رہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ یہ قصہ کیا تھا۔ ممکن ہے کبھی آگے جا کر یہ اقدام کھل جائے۔ خود کو نارمل رکھنا ضروری ہے۔ گھر آیا تو بھابیاں چھیڑتی رہیں۔ رات کی ڈیوٹی کا آخری دن تھا، معمول کے مطابق اسپتال پہنچ کر ذمہ داریاں انجام دینے لگا۔ ایمرجنسی میں بھی کچھ وقت دیا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرا پسندیدہ کوریڈور میرے سامنے تھا، سب جانتے تھے کہ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے رات کے بے قرار سناٹے پر نظریں جما دیں۔ 12:01 ہوا تھا کہ سامنے کی چھوٹی سی دیوار پر مونا نظر آئی۔ مونا بہت خوبصورت بلی تھی جو تھوڑے فاصلے پر اسپتال کے احاطے میں نرسوں کے کوارٹروں میں کسی نرس نے پالی ہوئی تھی۔ مجھے بچپن سے بلیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس بلی کو مونا کا نام میں نے ہی دیا تھا۔ اکثر میرے پاس آ جاتی تھی، چونکہ بہت صاف ستھری رہتی تھی، اس لیے میں اسے گود میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا آنا مجھے اچھا لگا۔ میرے پاس آ کر وہ میرے پیروں سے لپٹنے لگی اور میری توجہ پا کر اچھلی اور میری گود میں آ بیٹھی۔ میں اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ گھر گھر کرنے لگی۔ ابھی بلی کو میری گود میں بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کوریڈور کے بائیں سمت سے مجھے ڈاکٹر سائرہ آتی نظر آئی۔ بائیں سمت جہاں راہداری گھومتی تھی، اسپتال کے پرائیویٹ روم تھے۔ ڈاکٹر سائرہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سمجھا کہ اب میرے کان اور دماغ کی خیر نہیں ہے۔ سائرہ کی طویل کہانیاں شروع ہو جائیں گی جن میں کسی دوسرے کردار کی انٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ قریب آ گئی، مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ڈاکٹر سائرہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن اس وقت نہ اس کی آنکھوں نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، بلکہ اس کی کیفیت خشمگین تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنی گود میں بیٹھی بلی کے انداز میں کچھ اضطراب محسوس کیا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی اور اس کا بدن پھولتا جا رہا تھا، جس طرح بلیاں کسی دوسری بلی کو دیکھ کر غصے یا خوف سے پھول جاتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے بلی کی پشت سہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا مونا؟ اس دوران سائرہ اور قریب آ گئی، لیکن اسی وقت بلی بھیانک آواز میں چیخی اور اس نے پوری قوت سے میری گود سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے اس بدحواسی سے چھلانگ لگائی تھی کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور خاصی آواز سے سامنے کی دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ زمین پر تڑپنے لگی۔
میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بلی کی طرف لپکا۔ میرے دیکھتے دیکھتے بلی 2-3 بار تڑپی اور پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور زبان باہر نکل آئی۔ او مائی گاڈ! میں بلی کے پاس بیٹھ گیا اور اسے ٹٹولنے لگا۔ ایک نگاہ دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ بلی مر چکی ہے۔ اس کی موت کا مجھے شدید افسوس تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، 1 منٹ پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی اور میرے چمکانے پر میری گود میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈاکٹر سائرہ کی طرف رخ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی حیران ہو کر میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی ہوگی، لیکن وہ نہیں آئی تھی، اور اب وہ کرسیوں کے پاس بھی نہیں تھی، آس پاس بھی کہیں نہیں تھی۔ ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ اتنی جلدی چلی جاتی۔ میں شدید حیرانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میری گردن خود بخود گھوم گئی۔ تب میں نے مردہ بلی کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اٹھتے ہی پنجے دبائے اور اتنی لمبی چھلانگ لگائی جو کسی عام بلی کے لیے ممکن نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ کوریڈور کی دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کودی اور رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح منہ کھولے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ اسی وقت مجھے دور سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی اور میں نے ان آوازوں کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے میرے منہ سے نکلا، اوہ میرے خدا!